بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم صدق الله رسول النبی الکریم اور ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائمن عبدن قائمہ تو ظاہر ہے آج دو عیدیں ہیں ایک تو 11ویں شریف ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے اللہ کا کرم ہے اس سال 12ویں شریف بھی جمعہ کے دن آئی اور 11ویں شریف بھی جمعہ دن اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ والوں کے بارے میں جو آیات کریمہ نازل ہوئیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ والوں کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہ جو آیات کریمہ نازل ہوئیں یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ہے سرکار دو عالم سب غوث اعظم کے ہم 11ویں مناتے ہیں اور یہ آیات 11ویں پارے میں ہیں اور دوسرا پھر اور اللہ کا کرم ہے کہ 11ویں پارے میں یہ 6 رکوع میں ہیں جس سے ہم 6 مناتے ہیں 11ویں پارے میں ہیں اور 6 رکوع میں آیات کریمہ ہیں اور ہوتے کون ہیں اللہ تعالی والے جو ایمان والے ہیں بے ایمان کوئی ولی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے پہلے تو جنتی ہونے کے لیے ایمان کافی ہے ایمان کافی ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے اگر اعمال صالحہ نہ ہوں لیکن ایمان ہے تو جنتی ہے ایمان مقدم ہے اعمال پر اگر ایمان ہے تو اعمال صالح ہیں اور ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ ہی نہیں ایمان ہے تو اعمال صالحہ ہیں اور ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کہ کوئی وقت نہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنا صدقہ دینا شفا خانہ کھولنا راستے بنانا کنویں کھدوانا پانی پلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا مسافروں کی مدد کرنا قرض دینا مقروضوں کی مدد کرنا مسافروں کی مدد کرنا قیدیوں کو رہائی دلانا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سارے اعمال صالحہ ہیں لیکن ایمان ہے تو اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ کچھ کام بھی نہیں ہیں بغیر ایمان کے اعمال صالحہ کی مثال ایسی ہیں جو لکڑی کا گھوڑا
جیسے لکڑی کا گھوڑا ہوں یا پلاسٹک کی کوئی گھوڑی ہوں، اس کی مثال تو ایسی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ آخرت جائیں گے، اور ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دنیا میں ہی دے دے گا، اور قیامت میں ان کے لیے کوئی جزا ہے ہی نہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو بے ایمان ہے، ان کے لیے قیامت میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اعمال صالح بجا بھی رہ رہے ہیں تو ان کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر ختم کر دے گا، میدان محشر میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں وہ جنتی ہیں، اصحاب الجنہ ہم فیہا، اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ اعمال صالحہ نہیں ہے لیکن ایمان ہے تو جنتی ہیں۔ اس لیے کہ ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ 11 بجے ایمان لایا اور 12 بجے ختم ہو گیا، 11 بجے ایمان لایا اور 12 بجے ختم ہو گیا، نماز پر فرض ہو گئی، ایمان لانے کے بعد میں نماز پر فرض ہو گئی، روزہ اس پر فرض ہو گیا، لیکن 11 بجے ایمان لایا ہے بھی، نماز ظہر بھی نہیں آیا، تو نماز ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا، خیرات ادا کیا، صدقہ ادا کیا، قرآن مجید پڑھا، تسبیح پڑھی، ذکر کیا، نہیں، صرف ایمان لایا بس وہ جنتی ہو گیا۔ اور وہ ایمان والا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا، وہ ایمان لالا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا، آپ کے دور حیات میں آپ کی مبارک ہاتھ پر بیٹھ کر کے ایمان لایا اور 1 گھنٹے کے بعد میں گزر گیا، وہ ایسا صحابی بن گیا کہ دنیا کے قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قیامت تک آنے والے غوث، ابدال، سالک، زاہد، عابد، مفتیان شریعت، علماء اکرام زندگی بھر عبادت کریں، اس کی 1 گھنٹے کی رسول اللہ کی جو صحابیت اس سے حاصل ہوئی، معاذ اللہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو رسول عظیم کے دست مبارک میں وہ برکت ہے کہ ہزاروں ولایتیں، ہزاروں غوثیتیں، ہزاروں ابدالیت اس پر قربان ہو جاتی ہے، ان کے پاؤں کی دھول کو بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ، لیکن ایمان مقدم ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا ہو لیکن دیوانہ ہے، ایمان والا ہے لیکن دیوانہ ہے۔ ایمان والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کون اعمال ہے؟ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن ایمان ہے۔ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ جنتی ہے، اس کے پاس کون اعمال ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، بے ہوش ہے، اور نابالغ بچی نابالغیت کی عمر میں مر گیا، ایمان ہے، وہ جنتی ہے، اس کے پاس اعمال ہے ہی نہیں، اور اعمال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں، تو پھر اعمال صالحہ کہاں سے بجا لائے؟ ایمان مقدم ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ جنتی ہے۔ کوئی کافروں کے جمگٹ میں رہتا ہو، کوئی مشرکوں کی جماعت میں رہتا ہے، لیکن دل میں ایمان ہے، دل میں ایمان ہے، کبھی سماج کو اور جماعت کو ڈر کر مجبور ہو کر ظاہراً ایمان نہیں لا رہا، لیکن دل میں ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اپنی جماعت اور برادری کے خوف سے ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ایسے ایمان والے کو جب سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نکال کر جہنم سے جنت میں ڈالے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو، خدا اسے بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ لانے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایک بار جو جنت میں داخل ہوگا اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ اور جو گنہگار ہیں وہ جہنم کی سزا کھا کر جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر پھر دوبارہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ عزت پر چڑھانا اور پھر گرانا یہ خدا کی رحمت کو زیبا نہیں دیتا، خدا کی رحمت کو زیبا نہیں دیتا۔ جو اعمال صالحہ والے ہیں اور ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں وہی اللہ کے والے ہیں،
وہی اللہ والے ہیں. یہی قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. جن آیات قریبہ کی تلاوت کی گئی اس میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اور قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص 99 مرڈر کیا. 99 کتنے مرڈر؟ 99 مرڈر کیا. 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد میں اس کے دل میں توبہ کی امید پیدا ہوئی کہ توبہ کروں. اب دل میں سے توبہ کرنا چاہتا ہے. 99 مرڈر ہو چکے ہیں. اب سوچا کہ چلو کسی مولانا کے پاس جائیں. تورات کے جاننے والے کے پاس چلا. ایک یہودی عالم کے پاس پہنچا اور کہا میں 99 مرڈر کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنے کا ارادہ ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اور 99 جو مرڈر کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ اس عالم نے کہا نادان, 99 مرڈر کر چکا اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تیری توبہ قبول کرے؟ غصہ آیا, مولانا کی گردن میں اڑی. پورے 100 ختم ہو گئے, پورے 100 مرڈر ہو گئے. اب کسی نے پوچھا فلانا بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں جانا. فلانا بستی ہے, وہاں ایک مرد کامل رہتا ہے, وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے, اس کی بارگاہ میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. اب ایک شخص مولانا کا گردن اڑا کر اس بارگاہ میں چلا, اس بارگاہ کی جانب چلا. اب پیدل جا رہا تھا, جاتے جاتے راستے میں بیمار ہوا اور اس کی عالم نزا اس پر طاری ہو گیا. عالم نزا اس پر طاری ہو گیا, لیکن توبہ کرنا چاہتا تھا. اس مرد خامل کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا. جان تو جا رہی تھی لیکن گھسٹ گھسٹ کر اس بارگاہ کی جانب جا رہا تھا. جان جا رہی ہے, اس عالم میں بھی گھسٹ گھسٹ کر وہ چاہتا تھا کہ میں اس بارگاہ تک پہنچوں. گھسیٹتے گھسیٹتے اس نے اپنا دم توڑ دیا, اپنا دم توڑ دیا. جب اس کی جان چلے گئی جہنم کے فرشتے بھی آئے, کہا یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, ہم لے جائیں گے. اور ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آئے, کہا یہ ہمارا ہے. ادھر سے جہنمی بھی آ رہے ہیں فرشتے, جہنم کے فرشتے بھی آ رہے ہیں, اور ادھر سے جنتی فرشتے بھی آ رہے ہیں. جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے, اور جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے. دونوں میں جھگڑا کھڑا ہوا. اب دونوں نے عرض کی مولا کی بارگاہ میں کہ مولا اس کا مقام کہاں ہے, اس کا مقام کہاں ہے؟ تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جہاں سے وہ نکلا توبہ کرنے کے لیے, جہاں سے اپنے مکان سے, جس مکان سے نکلا اور جس بارگاہ میں چلا وہاں تک فاصلہ ناپ لو. جہاں سے نکلا اور جہاں چلا وہاں تک فاصلہ ناپ لو. فاصلہ ناپ لیا گیا. اب کا جتنا فاصلہ یہ طے کر چکا ہے اسے ناپ لو. جو فاصلہ طے کیا گیا تھا اسے ناپ لیا گیا. ایک بالش, صرف ایک بالش اس مقام سے نکل کر اس کی بارگاہ طرف جا چکا تھا. صرف ایک بالش اس کی بارگاہ طرف جا چکا تھا. کہا مولا ایک بالش اس مرد کامل کی طرف وقت زیادہ ہے. تو رب قریب نے کہا جنتی ہے. رب قریب نے جنت کے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ, یہ ہمارا ہے, اس لیے کہ ہمارے مرد کامل کی بارگاہ میں چلا تھا اور آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے. آدھے سے فاصلہ جو ایک بالش مرد کامل کی طرف نکل پڑے وہ جنتی ہے. جو مرد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, جو نکل پڑے ایک بالش ادھر ہو جائے وہ جنتی ہے. جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور دعائیں مانگتے رہے, ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں. جو مرد کامل کی بارگاہ میں ہو, جو مرد کامل کی خانقاہ میں اپنی زندگی گزارے, اس کا چہرہ دیکھتے رہے, اس کا ذکر سنتے رہے, بولو اس کا مقام کیا؟ صرف نکل پڑا تھا تو جنتی ہو گیا. اور مرد کامل کی 11ویں منائے,
اس کی محبت میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کی محبت میں کھانا کھلا دے تو بتائیے اس کا مقام کہاں ہے؟ اس کا ذکر کرے تو کیا ہے اس کا مقام کہاں ہے؟ غوث کا نام لینا عبادت ہے، غوث کا ذکر کرنا عبادت ہے، غوث کا نام لینا عبادت، ذکر کرنا عبادت، اس کے نام پر کھانا کھلانا عبادت، اس کے نام پہ خیرات کرنا عبادت، یتیموں کو خیرات کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، مجلس سجانا عبادت ہے، روشنی کرنا عبادت ہے، یا غوث کہنا عبادت۔ پھر کسی کے ذہن میں آ جائیے تو غیر اللہ ہے کا ذکر ہو نہیں سکتا، پھر کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ نادانو، قرآن پڑھ رہے ہو نام فرعون کا گیا، قرآن پڑھ رہے ہو نام فرعون کا گیا، ہے نہیں قرآن میں فرعون کا نام؟ قرآن میں فرعون کا نام ہے، اب قرآن پڑھ رہے ہو فرعون کا نام لے رہے ہو، فے کو 10 نہیں کیا، رے کو 10 نہیں کیا، عین کو 10 نہیں کیا، واو کو 10 نہیں کیا، نون کو 10 نہیں کیا، فے پر 10 گناہ معاف، رے پر 10 گناہ معاف، عین پر 10 گناہ معاف، واو پر 10 گناہ معاف، نون پر 10 گناہ معاف، فے پر 10 درجات بلند، رے پر 10 درجے بلند، عین پر 10 درجے بلند، واو پر 10 درجے بلند، نون پر درجے۔ ارے نادانو، مردود کا نام لینا عبادت ہے تو غوث کا نام لینا کیسی عبادت نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے قرآن سے منسلک ہو گیا اس لیے عبادت تو غوث کے قرآن کو چھوڑ کر ہے، غوث کے قرآن سے منحرف ہے، معین الدین کے قرآن سے منحرف ہے، قطب الدین بختیار خان کے قرآن منسوخ ہے، یہ بھی تو قرآن والا ہے جس کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور خبردار کیا جا رہا ہے۔ کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کافی نہیں تھا کہ اللہ والوں کو کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کافی نہیں؟ اور قرآن ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اللہ والوں کو کوئی غم نہیں، لیکن قرآن فرمان اللہ خبردار، خبردار، اللہ تعالیٰ پہلے ہی وارننگ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ چنوتی دے رہا ہے، وارننگ دے رہا، خبردار، اس زمانہ آنے والا ہے کہ منکر پیدا ہوں گے، اس زمانہ آنے والا ہے کہ منکر پیدا ہوں گے۔ جیسے راستے پہ کوئی جا رہا ہوں تو وہاں پر لکھتا ہے ڈرائیو سلولی، ڈرائیو سلولی، آگے جو گھاٹ ہے وہ ایکسیڈنٹ کی گھاٹ ہے، بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں پر ڈرائیو سلولی، سلو چلانا، یہاں پر زیادہ تیز رفتار سے نہ چلانا، ہو سکتا ہے تمہیں خطرہ ہو، حادثہ ہو جائے، جس طرح سے خبردار کیا جاتا ہے آگے خطرے سے بچانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دشمن نہ ہونے کے لیے آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ خبردار، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے 2 لوگوں سے، اعلان جنگ فرماتا ہے 2 لوگوں سے، ایک اس کے ولیوں کے دشمنوں سے جنگ، اور دوسرا سود کھانے والوں سے جنگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلان جنگ ہے میرے ولیوں کے دشمنوں سے اور سود کے کھانے والوں سے، اگر تمہارے پاس اتنی پاور ہے کہ خدا سے جنگ کرے، خدا سے اگر جنگ مول لینا ہے تو پھر خدا والوں کے دشمن بن جائے۔ کیوں اعلان کر رہا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میرے دوستوں کے خلاف جو ہیں ان سے جنگ کی اعلان کرتا ہوں، تو ہے پاور؟ ارے خدا کی مخلوق میں سے ایک مچھر کا مقابلہ کر نہیں سکتے تو خدا سے کیا جنگ کرو گے؟ ہے پاور مچھر کے مقابلہ کرنے کی؟ یہ مچھر کہتا ہے ارے نادانوں اڑ جاؤ، کیوں بے خبر سو جاتے ہو؟ یاد ہے تمہارا سب سے بڑا جو بادشاہ تھا ظالم نمرود، میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ ایک بڑا زبردست ظالم بادشاہ، ایک لنگڑا مچھر، کوئی بھی اچھا مچھر نہیں، لنگڑا مچھر جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، روایت میں آتا ہے
نمرود کے ناک میں جو مچھر گھسا وہ لنگڑا تھا، ایک ٹانگ والا. ایک ٹانگ والا مچھر کا مقابلہ کر نہیں سکتے، خدا سے کیا جنگ مول لوگے؟ ہرگز مول نہیں سکتے. تو قرآن ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ بجانے والے ہیں وہ اصحاب جنت ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایک ایمان والے اور اعمال صالحہ کہ وہ جہنم میں ڈالے نہ جائیں گے، جنت میں ہی ڈائریکٹ داخل ہو جائیں گے. ایک ایمان ہے لیکن گنہگار ہیں، ایمان ہے لیکن گنہگار ہیں، تو پہلے انہیں گناہوں کی سزا دی جائے گی، گناہوں کی سزا دی جائے گی، اور گناہوں کی سزا دینے کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر خدا کی رحمت چاہے اس گنہگار مسلمان کو بھی بغیر سزا کے جنت میں داخل کر دے. اگر خدا کی رحمت چاہے یا خدا کی بارگاہ میں کوئی بزرگ اس گنہگار کے لیے شفاعت کرے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن ارشاد سرکار نے فرمایا میرے امت میں سے 70,000 بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر، ایک خیمے میں سرکار در غزوہ بدر ہمسان کی لڑائی شروع ہے. سرکار اپنے خیمے میں سجدے کے اندر ہیں، اور سجدے سے فارغ ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خیمے سے باہر آئے. صدیق اکبر سے کہا خوشخبری ہو کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہا یا رسول اللہ زیادہ کر دو. صدیق اکبر نے کہا، صدیق اکبر نے فرمایا زیادہ کر لو. کہ اللہ میرے امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. شش بشش باہر میرے آقا نظر آ رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اور زیادہ کرنا، اور زیادہ کرنا. صدیق اکبر کو معلوم ہے جب یہ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں منوا کر آتا ہے. اگر اس کا یقین نہ ہوتا تو نہیں کہتے رب کی بارگاہ ہے بس 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. لیکن یقین ہے صدیق اکبر کا خدا کا محبوب جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو ایسا سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے کو دیکھ کر خدا گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے میرے آقا باہر آئے. سجدے سے میرے آقا باہر آئے اور باہر آ کر کہا ہر 70,000 میں ایک ایک کی جانب سے اور 70,000، 70,000 میں سے ایک ایک کی جانب سے اور 70,000. کسی روایت میں لاکھ کی بات بھی آئی، کسی روایت میں لاکھ کی بات بھی آئی. اور سرکار نے فرمایا یہ 70,000 ہر ایک کی طرف سے 70,000، ہر ایک کی طرف سے 70,000 یہ ایسے جائیں گے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ میں، ایک ہی قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی قطار میں کھڑے ہو جائیں گے. اور جنتی کی ہائٹ 180 فٹ ہوگی یا 300 فٹ ہوگی. اتنے اونچے 70,000 ان کی طرف سے 70,000، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں. جب اتنی ہائٹ ہوگی تو ہاتھ کتنا لمبا ہوگا؟ ہاتھ بھی تو لمبا ہوگا. اور سارے پورے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. ایک ہی وقت، ایک ہی لمحے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، ایک ہی لمحے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. غور کر لو جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے. 70,000 کی طرف سے 70,000، 180 فٹ یا 300 فٹ اونچے لوگ، جنتی لوگ ایک قطار میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کر ایک ساتھ جنت ہے. اتنا بڑا جنتی دروازہ ہوگا تو جنت کتنی بڑی ہوگی. یہ نقشہ میرے آقا غزوہ بدر میں اپنے خیمے سے باہر آ کر پوری جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. میں وہ جنتی دروازہ دیکھا ہوں جس میں یہ سارے داخل ہو جائیں گے، سارے داخل ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اس سے مراد کون ہے؟ شاید ان کا دماغ اپنی طرف گیا ہو کہ صحابہ کی طرف گیا ہو، صحابہ ہی کی طرف گیا ہو کہ صحابہ جائیں گے. تو میرے آقا دو عالم نے فرمایا نہیں، میرے امتی میں سے جو پوری طرح سے خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا. پوری طرح سے جو خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے، کسی اور پر یقین نہ رکھے، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. صرف خدا کی ذات پر یقین رکھنا، یہی درس غوث لازم دے رہے ہیں. یہی درس کس نے دیا؟ غوث لازم نے دیا. کون غوث لازم؟ اس سے بڑا توحید کا سبق تجھے کیا دینے آتا ہے؟ تو کیا توحید کا سبق سکھائے؟ توحید کا سبق اگر سیکھنا ہے، درس لینا ہے تو مرد کامل کی بارگاہ میں جا، تاکہ تجھے توحید کا درس مل جائے. ہزاروں کتنے سال کی عبادت کے بعد 35 سال جنگل کی ریاضت، ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات، ایک رات میں قرآن مجید 15 سال گزارنے والا غوث. اگر ہمت ہے تو صرف ایک رات کھڑے ہو کر دکھا. ایک رات نہیں، ایک ٹانگ پر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر دکھا اور قرآن پڑھ کر دکھا میں، تاکہ تجھے مانوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. تجھے کیا؟ جسے چاہتا ہے. خدا جسے چاہتا ہے مطلب جسے پسند کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اسے دے دے. 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز 2 گھنٹے بے وضو میں رہ کر دکھا، 2-3 گھنٹے رات میں 2-3 گھنٹے وضو میں رہ کر دکھا تو سمجھ میں آ جائے کہ تیرا وضو رہتا یا نہیں. پھر یہاں پر دیکھ عشاء کی نماز سے، وضو سے صبح کی نماز 8 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 سال. اتنی ریاضت کے بعد آسمان میں نور چمکا. اتنی ریاضت کے بعد آسمان میں نور کی کرنیں پھوٹی، نور چمکا، اور اس نور کے اندر سے آواز آئی، غوث لازم تیری 40 سال کی عبادت ہمیں پسند آئی. ایک پیر پر کھڑے ہو کر 15 سال تیرا قرآن پڑھنا ہمیں یاد آیا، ہمیں پسند آیا، اور اس بنا پر ہم تجھے پیغمبر بنا دیتے ہیں. ہم تجھے پیغمبر بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ تو عبادت بہت کیا. 40 سال اتنی سخت ریاضت، 35 سال بغیر غذا کے رہنا، اور 15 سال ایک پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا. یہ ریاضت، یہ تیری عبادت، یہ ذکر خدا کو ایسا پسند آیا کہ خدا نے تجھے پیغمبر بنا دیا ہے. خدا نے تجھے پیغمبر بنا دیا ہے. غوث لازم نے سنا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مردود مجھے تخمہ دیتا ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نبی کے پاؤں کی دھول کے برابر غوث ہو نہیں سکتا. اور تجھے مجھے کہتا ہے کہ پیغمبر بنا عبادت کی بنا پر. یہ نادان سوچتے ہیں کہ نمازوں کی بنا پر کوئی پیغمبر بن جائے، کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی ذکر کے بنا پر، کوئی روزے کی بنا پر، کوئی زکوٰۃ کی بنا پر، کوئی حج کی بنا. معاذ اللہ، خدا جسے چاہتا ہے اسے ولی بنا دیتا ہے، خدا جس سے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے. عبادت کی بنا پر کوئی نبی بنایا نہیں گیا، ذکر کی بنا پر کوئی نبی بنایا نہیں گیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی، میرا نبی دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے نبی. عبادت کی بنا پر وہ نبی بنتا ہے، ماشاءاللہ کوئی نبی نہیں بنتا. کہا مردود مجھے پھنسانا چاہتا ہے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور پھر مجھے پھنسانا چاہتا ہے. پھر آواز آئی، پھر نور کی شائیں بلند ہوئی، اور اس کے اندر سے آواز آئی غوث آج تک میں نے بہت سارے 70,000 ولیوں کو بھٹکا دیا، میں نے 70,000 ولیوں کو بھٹکا دیا ہے، لیکن غوث تجھے تیرے علم نے بچایا، تجھے تیرے علم نے بچایا ہے. پھر غوث لازم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نادان، اب
بھی مجھے مردود اب بھی مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ یہ توحید کا درس غوث لازم دیتے ہیں، یہ توحید کا درس غوث لازم دیتے ہیں۔ اگر توحید جاننا چاہتے ہو، خدا کی محبت لینا چاہتے ہو، عشق الہی کا سبق لینا چاہتے ہو، عشق الہی کی شمع دل میں جلانا چاہتے ہو، مرد کامل کی آستانے کو چوم لو، تمہیں خدا کی محبت کا درس مل جائے گا۔ بغیر کسی کی در کو چومنے کی عشق الہی کا درس ہرگز نہیں ملتا۔ یہ اللہ والوں کا کرم ہے کہ وہ ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں۔ ایک مالک حضرت صوبان فرماتے ہیں، ایک مالک نے ایک لونڈی خریدا، ایک مالک نے ایک لونڈی خریدا، لے کر چلا گیا۔ جب اس کے مکان میں پہنچی، چند دن گزرے، ایک رات اس لونڈی نے اپنے مالک سے کہا، جس طرح تو میرا مالک ہے، جس طرح تو میرا مالک ہے، کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس لونڈی نے کہا، جس طرح تو میرا مالک ہے اور میں تیری نوکرانی ہوں، کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا ہاں، یہ لونڈی ایمان والی مرد خدا تھی، یہ لونڈی سوال پوچھنے والی مرد خدا تھی، دن بھر اس کا کام کرتی تھی اور رات بھر خدا کی یاد میں جاگتے تھے، دن بھر کام کرتی تھی اور رات بھر خدا کی یاد میں جاگتی تھی۔ اسی نے کہا کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ کہا ہاں میرا مالک ہے، اللہ رب العزت میرا مالک ہے۔ تو کہا تیرا مالک رات بھر جاگتا رہے اور نوکر سوتا رہے؟ تیرا مالک رات بھر جاگتا رہے اور نوکر سوتا رہے، اچھا لگتا ہے؟ خدا کو نیند ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ قائم ہے، زندگی بخشنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑے نہ نیند۔ تیری حفاظت کے لیے رات بھر وہ جاگتا رہے، اسے نیند نہ آئے، اسے اونگ نہ آئے، اور تو اس کا نوکر رہ کر رات بھر سوتا رہے۔ زیبا دیتا ہے؟ زیبا نہیں دیتا، تو اس کا نوکر ہے، تجھے بھی رات بھر اس کی یاد میں جاگنا ہوگا، تجھے بھی اس کی رات بھر یاد میں جاگنا ہوگا۔ یہ درس کہاں ملتا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے، کسی غیر کی بارگاہ میں نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ والوں کے آستانے کو چومو تاکہ درس توحید پوری طرح سے سیکھ لو، اور اس کے محمد کی عشق الہی کی شمع اپنے دلوں میں روشن کرو۔ اسی لیے ان کی 11ویں منانا عبادت ہے، ان کی 11ویں مناتے رہنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق رشید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔